بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لایا ہوں جس میں ایک شخص کی مردہ لڑکی سے زنا کی واردات اور اس کے بعد اس کی توبہ کا قصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قصہ شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک شخص نظر آیا جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا نے اس شخص کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ میں پیش ہوئے تو وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا ہے، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس شخص نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے، اے بدبخت بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کر دیا، کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بنے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا۔ جب وہ شخص کئی روز تک معافی مانگتا رہا
تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرمائی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ ہاں جی، تو اس طرح ایک زانی شخص جس نے بہت بڑا گناہ کیا، اللہ پاک نے اس کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے گناہوں پر ہر وقت توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں ہونے والے تمام گناہوں سے اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ تھا آج کا قصہ۔ اب ملتے ہیں اگلے قصے میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔